درس دیا گے محنت کا، باب جہالت بند کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پاکیزہ پروگرام میں۔ زندگی میں جس طرح سے خوشیاں آتی ہیں ویسے ہی غم آتے ہیں۔ یہ زندگی ہماری غم اور خوشی دونوں سے مل کر بنی ہے۔ اس جہان میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے میرے حصے میں صرف خوشیاں آئی ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میرے حصے میں صرف تنگیاں، پریشانیاں، دشواریاں، بیماریاں ہی آئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو خوشی کے مواقع بھی میسر کراتا ہے اور غم و اندوہ کے کچھ دن و ایام بھی اس پر بھیجتا اور اس کو آزماتا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں ایک بات ملتی ہے، زندگی کی اس کڑوی سچائی کو ہم دل سے قبول کریں، آپا نہ کھوئیں۔ تنگی اور پریشانی کو اسی طرح سے دل سے قبول کریں جیسے ہم خوشی و مسرت کو قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی و مسرت میں تو ہم اللہ کو بھول جائیں، اس کا شکریہ بھی ادا نہ کریں، اور غم و اندوہ کا موقع ہو تو سارا الزام اللہ رب العزت پر ڈال دیں۔ سوچیں ہمارے اپنے کرتوت کا تو اس میں کوئی دخل ہے نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں اس بات کو خوب اچھی طرح سے واضح کر دیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ زندگی جو تمہیں ملی ہوئی ہے، اس زندگی میں ہم اکثر بندوں کو آزماتے اور ان کا امتحان لیتے ہیں، کبھی خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک و پیاس کی تکلیف دے کر، کبھی مال و اولاد میں نقصان دے کر۔ زندگی ان حوادثات سے گزرتی رہتی ہے، لیکن وبشر الصابرین، خوشگوار زندگی کے مالک وہی بنتے ہیں جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خوشگوار زندگی گزاریں تو صبر کرنے کی عادت ڈالیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف اور پریشانی آئی، ہم نے سوچا اب یہ جانے والی نہیں ہے، اب تو بس موت ہی ایک چارہ کار رہ گیا ہے۔ یہ درست نہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ چین و سکون، آرام، آسائش اور زندگی کی خوشگواری آپ کے اپنی سوچ اور اپنے اس فلسفے سے متعلق ہے جو آپ زندگی کے بارے میں بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجھے تو ہمیشہ مسرت و شادمانی ہی رہنا چاہیے، غم نہیں آنا چاہیے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ اور ایک آدمی یہ سوچے کہ زندگی میں ہمیشہ تکلیف اور پریشانی ہی رہے گی، کبھی خوشی نہیں آئے گی، تو کیا اس کا سوچنا ایسا درست ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ زندگی ایک کپڑے کے مثل ہے، اور دنیا کا کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے جو صرف تانے سے تیار ہو جائے یا صرف بانے سے تیار ہو جائے۔ تانا اور بانا دونوں مل کر کپڑا بناتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زندگی کا تانا بانا، رنج، الم، خوشی اور مسرت اس سے مل کر بنا ہے۔ اگر تانا اس کا رنج و الم ہے تو بانا اس کا مسرت و شادمانی ہے۔ اگر ہم غالب سے پوچھیں تو دیکھیے کتنی بڑی بات وہ کہہ رہا ہے۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو آپ ذرا دیکھیے، جب تک یہ باقی ہے، یعنی زندگی باقی ہے اور اس کا ایک نام غم بھی ہے، تو غم سے نجات کیسے پا سکتا ہے انسان؟ نہیں پا سکتا۔ غم ایک ایسی چیز ہے جو نبی کو
ولی کو، پیر کو، پیغمبر کو، شہید کو، بزرگ کو، بڑے سے بڑے انسان اور چھوٹے سے چھوٹے انسان کو ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ رہا، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے جن کو اپنے غم اور رنج کے بعد اولاد کا غم جھیلنا پڑا۔ ماں باپ کی موجودگی میں ان کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پہلے ماں باپ جن کا لخت جگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ پہلا غم اٹھانے والے ماں باپ نبی ہیں، حضرت حوا اور حضرت آدم، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے موت و زندگی کا برابر جاری ہے۔ آپ کوئی گھر ایسا بتا سکتے ہیں جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ماتم نہ ہوا ہو؟ بڑے سے بڑا بادشاہ ہیرا محل، موتی محل اور شیش محل بنوائے، لیکن شیش محل، موتی محل اور ہیرا محل میں رہنے والے کیا ہمیشہ رہے؟ نہیں رہے۔ جن لوگوں نے قلعے بنوائے اور قلعے بنوانے کے بعد ان پر یہ لکھوایا، اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است، اگر دنیا میں کہیں جنت کا وجود ہے تو کہیں اور نہیں، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ آج یہ کہنے والے، لکھوانے والے، اس کو پڑھ کر دیکھنے والے اور ایسے قلعوں میں رہنے والے جن کو رہنے والے سمجھتے تھے کہ یہ جنت ہے، کہاں ہے؟ قلعہ تو موجود ہے، بنانے والا بھی نہیں، بنوانے والا بھی نہیں، رہنے والے بھی نہیں، اور ان مسرتوں شادمانیوں میں جو شریک تھے وہ بھی نہیں، سب چلے گئے۔ تو جانا تو سب کو ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ صبر کی عادت ڈالیں اور شکر کے خوگر بن کر رہیں۔ آپ کی زندگی آسانی سے، خیریت سے گزر جائے گی۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں کبھی غم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت بشارت سنا رہا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک خاتون ایک قبر کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ چونکہ پردے میں تھی، آپ نے پہچانا نہیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، گھر جاؤ اور صبر کر۔ غم کی ماری بولی، جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، تم پر کوئی مصیبت آئی نہیں ہوگی اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ رب نے مجھ سے چھین لیا، مجھے کیسے صبر آئے؟ کہنے کا مطلب اس کا یہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی سے اس طرح کے مسائل میں بحث نہیں کرتے تھے۔ چلے آئے آپ، جب آپ وہاں سے گزر گئے تو جو لوگ وہاں تھے قبرستان میں، ان لوگوں نے کہا کہ ارے عقل کی اندھی، تو نے دیکھا وہ کون تھے؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کہا اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول تھے اور میں نے اتنی بڑی گستاخی کر ڈالی؟ اب تو اس کے ہوش خطا ہونے لگے، فوراً اٹھی، چادر سنبھالی اپنی اور چل دی آپ کے گھر کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر پہنچی، وہاں پر جا کر دستک دی۔ رسول اکرم نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول وہ جو آپ قبرستان میں ایک عورت کو نصیحت کر رہے تھے نا، وہ میں ہی تھی، میں نے ہی آپ کے ساتھ گستاخی کی۔ اللہ کے رسول میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ تم نے گستاخی کی نہیں کی، مجھے اچھا لگا یا مجھے نہیں اچھا لگا، یہ کچھ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ جب اس نے یہ کہا کہ اب میں صبر کروں گی، آپ نے کہا نا صبر کرو، اب میں صبر کروں گی، فرمایا اب صبر اس کا نام نہیں ہے، صبر اس کا نام نہیں ہے۔ جب سارے جتن کر لیے اور کچھ حاصل نہ ہوا تو اب ہم کہیں کہ ہم صبر کریں گے؟ فرمایا صبر اس کا نام نہیں ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچے، ہم صبر سے کام لیتے ہوئے
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے، وقفے کے بعد پھر سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ الحمدللہ i+ ٹی وی کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات i+ ٹی وی کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ i+ ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ میرے
آقا آپ نے ان کو. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا. دکھ اور تکلیف، پریشانی، صدمات آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، آ رہے ہیں. ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انکار سے حقیقت بدلتی بھی نہیں ہے. ہر زمانے میں ان کا سلسلہ جاری تھا، جاری رہے گا. اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں عادت ڈالنی ہوگی صبر کی اور پرسکون رہنے کی، اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہنے کی، اور شکوہ شکایت نہ کرنے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے کس قدر درد، اذیت، تکلیف اور پریشانی سے بھری ہوئی ہے. آپ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا میں تشریف لائے، کچھ دنوں کے بعد دادا محترم کا انتقال ہو گیا. اپنی والدہ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے لائق ہوئے تھے، ننیال جا رہے تھے، راستے ہی میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. دعوتی زندگی کا آغاز ہوا، دشواریاں دن بدن بڑھنے لگیں، اور پھر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جان چھڑکنے والا چچا اور جانثار بیوی دونوں ایک ہی سال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ رب العزت نے اولاد دی، بیٹے جن کی تمنا بے حد تھی، لیکن پھر لے بھی لیے بچپن ہی میں. آپ کی گود میں کھیلے کودے، امید تھی پروان چڑھیں گے، اور مشرکین مکہ جو آپ کو ابتر کہتے تھے اس کا بہترین جواب فراہم کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کو نہیں منظور تھا. ان ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ آئے، صحابہ کرام نے جن کو محفوظ رکھا، تاریخ نے جن کو اپنے اوراق میں آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اپنے لاڈلے چہیتے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم جو اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی نعش آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ کے ہاتھوں میں وہ دم توڑ گئے. زبان سے نکلا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. آنکھیں اشک باری کر رہی ہیں، دل غم سے پھٹا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے اپنے رب کا شکوہ نہیں کرتے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو. ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم سخت غمزدہ ہیں. آپ ان الفاظ کو دیکھیے اور ان کی سنگینی، ان کے درد، ان کی کسک کو تھوڑا سا محسوس کیجئے کہ ایک ایک لفظ غم میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. ہم اپنے رب کی شکایت نہیں کرتے. اور اسی چیز نے اتنے بڑے بڑے غم برداشت کرنے پر آپ کو، اور اتنے بڑے بڑے غم اور آلام کے مقابلے میں کھڑے رہنے کو آپ کو قدرت نے ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا. زندگی غم و آلام سے ہو کر گزرے گی، لیکن وہی لوگ خوش رہ پائیں گے جو ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور قوت اپنے اندر پیدا کریں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار انداز میں گزاریں تو آپ صبر کی عادت ڈالیں اور شکر کے خوگر بن کر رہیں. صبر سے آپ کو غموں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور شکر سے ضائع ہونے والی نعمت کا بدل اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے. قرآن میں کہا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر گزاری کی زندگی گزارو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم اپنی نعمتیں مزید تمہیں عنایت کریں گے. صبر مجبوری کا نام نہیں ہے. بہت سے ہمارے بھائی صبر کا معنی و مفہوم نہیں سمجھتے. بچے کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی بڑے کا انتقال ہو گیا،
آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بال نوچتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، غش کھا کر گر جاتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، کبھی کبھی تو اللہ رب العزت کے فیصلے کو سخت چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ پھر کب تک کریں گے؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، کب تک؟ کیا زندگی کا روگ لگا لیں گے؟ لگا لیں، حاصل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، فیصلہ اس کا ہے اور ہر حال میں بہتر ہے۔ بہتری کا پہلو اس میں کیا ہے کبھی کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو چھوڑے، ہر چیز کہاں ہماری سمجھ میں آتی ہے، اس چکر میں ہم کیوں پڑھیں کہ اس میں بہتری کا پہلو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے کہ فلاں چیز میں بہتری کا یہ پہلو تھا، اور سب سے بڑی بہتری تو یہ ہے کہ ہمارے رب کو یہی منظور تھا، اس کو منظور ہے تو ہم کو بھی منظور ہے، اور اس کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ، اللہ رب العزت ہزار رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے، یہ پورا گھرانہ صبر و شکر اور محبت رسول میں سرشار، بڑی عظمتوں والا، جن کے سلسلے میں قرآن شریف کی کئی آیتیں نازل ہوئی۔ دن بھر کام کر کے حضرت ابو طلحہ واپس آئے گھر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے کسی سفر پہ، بچہ بیمار تھا، جانا ضروری تھا اس لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا بچے کی کیسی طبیعت ہے؟ بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے۔ کھانا پکایا بیوی نے، کھانا سامنے رکھا، کھانا کھا لیا۔ دن بھر محنت کی آپ نے، تھک گئے ہوں گے، ذرا سا آرام کر لیجئے۔ لیٹ گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ رات کو میاں بیوی دونوں ملے، حقوق زوجیت ادا کیے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بیوی پوچھتی ہے ذرا ایک مسئلہ تو بتائیے، کیا اگر کوئی ہمیں کوئی چیز دے دے اور ایک زمانے تک وہ ہمارے پاس رہے اور ہمارا دل اس سے لگ جائے، پھر اچانک وہ مانگنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کا مطلب نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دیں گے کیوں نہیں، جب ہماری ہے نہیں تو؟ اس نے کچھ دنوں کے لیے ہمیں دے دی تھی، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب وہ مانگ رہا ہے تو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں، اس کو دینا ہی چاہیے۔ سارا مسئلہ پوچھ لیا اچھی طرح سے، اور جب یہ دیکھا کہ یہ اس بات پر بالکل ثابت قدم ہے کہ نہیں وہ چیز واپس کر دینی چاہیے، تب فرمایا دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک چاند کا ٹکڑا دیا تھا، ایک پیارا سا بیٹا، اللہ رب العزت نے وہ واپس لے لیا ہے، اب آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے اور غم نہ کیجئے۔ کیا کہا؟ ہمارا بیٹا انتقال کر گیا؟ ہاں ہمارا بیٹا انتقال کر گیا۔ کب ہوا ایسا؟ آپ کے آنے سے پہلے ہی ہوا تھا۔ بہت ناراض ہوئے، تم نے مجھے بتایا نہیں، خاموش رہیں۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب انتظام کیجئے۔ اللہ اکبر، کیسی صابرہ! حالانکہ ہم دیکھتے ہیں مرد تھوڑا صبر و شکر میں زیادہ ہوتا ہے، عورت کو اتنا صبر نہیں ہوتا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہے خوشگوار زندگی کا اصول۔ تکلیف آئے، پریشانی آئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کا بہترین کوئی موڑ، کوئی حل تلاش کے اور اس کو آپ فراموش کر دیں۔ ہاں جو منظور تھا رب کو وہ ہو گیا، اب اس کے لیے رونا دھونا اور اپنے دیگر کاموں کو بند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی سے آپ کی زندگی میں خوشگواری آتی ہے، صبر سے اور شکر سے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام تک آتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے اصول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا گے محنت کا،
دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانی